اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 19 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے سورۃ الفرقان کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے الزامات اور قرآن پاک کے متعلق کیے گئے اعتراضات کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کی ریزن بتاتے ہیں کہ یہ گھمنڈی اور متکبر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے جواب میں فرماتے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، پھر اس دن لوگوں کو کچھ پچھتاوے بھی ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور صحبت طالح سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور وہاں پھر رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا۔ مشرکین جو تھے قرآن پاک پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن پاک سنا نہ جا سکے، یہ بھی ہجران ہے۔ اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا یہ بھی ہجران ہے، یعنی قرآن پاک کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔ پھر آیت نمبر 35 to 44 میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، پھر قوم نوح علیہ السلام، پھر قوم عاد و ثمود، پھر اصحاب الرس اور پھر قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح منکر آخرت تھے، رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، انہیں ہلاک کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی بیماری کی تشخیص کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بالکل جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگی اسی کو اپنا دین و مذہب بنا لیا، کیا ایسے شخص کو تو راہ یاب کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہو بس اسے اچھا سمجھتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ یاب، بس تو ان پر حسرت و افسوس نہ کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے اس سے اچھا زیادہ پتھر نظر آتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر اسے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص جو عقل و فہم سے اس طرح عاری اور محض خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اے پیغمبر کیا آپ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ آیت نمبر 45 to 54 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں کہ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن پاک کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ جہاد کبیر کے معنی ہے انتہائی کوشش کرنا۔ دوسری بات یہ کہ بڑے پیمانے پر جدوجہد کرنا جس میں انسان اپنے تمام ذرائع بروکار۔ تیسری بات یہ ہے کہ جامع جدوجہد جس میں انسان کوشش کا کوئی پہلو، مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے۔ اور یہ جہاد کبیر کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ہم سب مل کر اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ جائیں۔ آیت نمبر 55 to 62 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل، حمد اور تسبیح کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی اور ساتھ فرمایا جو چاہے قرآن پاک کی نصیحت کو قبول کر سکتا ہے اور شکر گزار بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 63 to 77 میں عباد الرحمن کا اصل کردار بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ المومنون میں جو مومنین کی صفات بتائی گئی تھیں وہ بھی ہم ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو ہمارے سامنے بڑی کلیئر تصویر بنے گی۔ سب سے پہلی تصویر بیان کی جاتی ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی تکبر سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ چال کردار کی عکاس ہوتی ہے، مریضانہ نہ ہو، نہ مریل ہو، نہ مصنوعی تقویٰ ہو، نہ اکڑ، نہ فخر و غرور ہو۔ عورت کے لیے باوقار چال کیا ہے کہ اٹھلا کر ناز و انداز دکھاتے ہوئے نہ چلے اور حیا کے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دوسری صفت یہ بیان کرتے ہیں،
اور جب بے علم ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ جہالت دراصل ایک رویے کا نام ہے اور اس کا دنیا کی ڈگریوں سے کوئی تعلق نہیں، اور جو مومن ہیں وہ اہل جہالت اور اہل سفاہت سے الجھتے نہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر اگنور کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مومن کی راتیں سکرینز کے سامنے گزرنے والی نہیں ہیں، بلکہ مومن تو دن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشقت کرنے والے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں، اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب، اس کے مواخذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادت و طاعت الہی پر کسی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا کہ اور وہ لوگ کہ جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ڈر سے اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی چیز بیان فرماتے ہیں کہ اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی صرف یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے۔ اگلی صرف یہ بتائی گئی کہ اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ سوائے حق کے قتل نہیں کرتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتویں صرف بتائی جا رہی ہے کہ نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر ہم سورہ نور کی آیت کو ساتھ میں ملا کر پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری حفاظتی تدابیر بتائی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ زنا جیسے جرم تک پہنچنے سے بچتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دیکھیں، انسان وہ ہے جو لوگوں کو ان کا برا ماضی یاد دلاتا ہے، اس کے طعنے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ مہربان آقا ہے جو نہ صرف گناہوں کو دھو ڈالتا ہے بلکہ برائیوں کی جگہ بلائیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ اور پھر اگلی صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو ہر وہ بات اور کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اگلی صفت بیان فرماتے ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ اور ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ بہت اہم دعا ہے جو مومن کے لیے اہل خانہ کی تربیت کا ہدف مقرر کرتی ہے، اس لیے کہ ہم سب اپنے اہل خانہ کی تربیت کے رسپانسبل ہیں۔ انہیں صرف نیک نہیں بنانا بلکہ نیکوں اور متقیوں کا لیڈر بنانا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ دعا بھی لازمی کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا یعنی پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرتا۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے، اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن میں شامل فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ شعراء کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورۃ الشعراء، سورۃ نمل اور سورۃ القصص تینوں مکی صورتیں ہیں اور یہ یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ کیا مکہ کا جو درمیان کا عرصہ ہے اس میں یہ نازل ہوئیں۔ تینوں صورتوں میں دو باتیں مشترک ہیں۔ ایک صورت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا بیان تینوں صورتوں میں ہے، اور اس سے ہر قسم کی طاغوتی قوتوں کو فرعونی رویے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرعون کے متعلق پڑھتے ہوئے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ محض ایک کریکٹر یعنی کردار نہیں ہے بلکہ ایک رویے کا نام ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو مشترک ہے وہ قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت کی 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 to 6 میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی اور فکر مندی کا عالم یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ یہ مضمون ہمیں سورہ کاف میں بھی مل چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے پر قریش کو پھر تنبیہ کی گئی ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 7 to 9 میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کہ وہ عزیز اور رحیم ہیں اس کے دلائل دیے گئے ہیں، اور آگے جتنی بھی قوموں کے قصے ہم پڑھیں گے ان میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر بھی زمین پر غور کی دعوت دی گئی ہے کہ کیا انہوں نے زمین پر نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں، یعنی ہر قسم کی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں جو کریم ہیں، یعنی انسان کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہیں، جس طرح غلہ جات ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں، اور بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اور زمین پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عزیزیت اور رحیمیت کی دلائل ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 10 to 68 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پورا واقعہ تاریخی دلائل کے ساتھ مشتمل ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم کچھ چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے عزیز ہونے کا ثبوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، یہ اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور فرعون کو جا کر کہیں کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، وہاں پھر فرعون نے سوال کیا کہ رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا وہ تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ اور پھر وہ جادو والا سارا معاملہ چلا جس میں جادوگر ایمان لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چکنا رہنے والے، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال لیا۔ پیچھے بھی ہم یہ پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر پوری کر کے چھوڑتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک کریکٹر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ بہت ہی پیاری خوبصورت آیت ہے، جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہر آزمائش، مشکل اور پریشانی میں صبر کرنا، حالات سے راستہ نکالنا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو موجودہ دور کی بیماریاں ہیں، ڈپریشنز ہیں، انزائٹیز ہیں اور فوبیاز ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے بھی اس آیت کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا راستہ بنایا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا، اور اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 to 104 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کہ اللہ تعالیٰ عزیز یعنی زبردست ہے اور رحیم یعنی رحم فرمانے والا ہے بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد اور قوم سے جو مباحثہ ہوا اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خوبصورت تعارف کرواتے ہیں، اور ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے نسبت اور تعلق زندگی کے ہر پہلو میں جوڑنا چاہیے، یہی اصل میں توحید کامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے یقین ہمارے اندر بھی اتار دے، آمین۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں مجھے رسوا نہ کر۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عقیدہ توحید پر یکسو رہنے والے قلب سلیم ہی کام آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ وہ جو کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے، فسق و فجور سے اور اخلاقی برائیوں سے پاک ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے متعلق دعا کی تھی، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، تو یہ اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک یعنی اللہ کے دشمن کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اور پھر آیت نمبر 105 to 122 میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر آیت نمبر 123 سے قوم عاد کا تذکرہ ہے، پھر آیت نمبر 141 سے قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور پھر آیت نمبر 160 سے قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 176 to 191 سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ان سب قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایمان والے بچا لیے گئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور کفر کرنے والے اور نافرمان برباد کر دیے گئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نقل فرمائی کہ ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ قوموں کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، جیسے قوم عاد کے حوالے سے کہ ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام ان کو یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو سمود سے یہ کہتے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ یعنی یہ پڑھ کر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ اپنے دور کی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں اور بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، مگر جو دل ان کے تھے وہ ایمان سے خالی تھے۔ پھر آیت نمبر 192 to 227 جو کہ اختتامیہ حصہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بے شک یہ قرآن پاک رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے ایمانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، اور رب العالمین عزیز بھی ہے جو ناشکری قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والے شکر گزار بندوں کو نجات دیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک شیطانی کلام نہیں، اور شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اتر سکتے ہیں؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ اور قرآن پاک شاعری بھی نہیں، کہ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیاباں میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی شاعر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو منذر ہیں، یعنی خبردار کرنے والے، لہذا ان پر ایمان لے کر آؤ۔ شاعروں کے حوالے سے بات ذہن میں رکھیں کہ شاعروں کی اکثریت چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ جو مدح و ذم میں صورت ضابطے کے بجائے ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخیلات میں کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہیں۔ اسی قسم کے شاعر کے لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ پیٹ کو لہو پیس سے بھر جانا جو اسے خراب کر دے، شیر سے بھر جانے سے بہتر ہے۔ لیکن وہ شاعر جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو شعراء اسلام ہیں، جو ایمان اور عمل اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مزین شاعری کرتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے۔ جیسے موجودہ دور میں ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا مطالعہ کیا، پھر آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور اس کے بعد ان سے بہتر طریقے سے پیش آئیں، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر آپ کی تابعداری کرے، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اس کے بعد پھر ہلاکت اقوام کا ایک اصول دوبارہ بیان کیا گیا کہ قومیں اس وقت تک ہلاک نہیں کی جاتی جب تک ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے خبردار نہ کر دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور یہی جو ہے وہ عافیت کا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نمل کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ اس کی 93 آیات ہیں اور 57 رکوع ہیں۔ سورہ شعراء میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہلاک شدہ قوموں کے منفی رویوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کا کہا گیا تھا، اور یہاں اس سورہ مبارکہ میں تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ یمن کی ملکہ نے دعوت قبول کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی، یعنی مثبت مثال ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ اقوام کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے تو ہم نے ان کے اعمال خوشنما بنا کر ان کو دکھا دیے، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تاہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نیکیوں کے لیے نیکی کا راستہ اور بدوں کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا اختیار کرنا اس انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 to 14 میں موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے دیے جانے کا ذکر ہے، پھر فرعون کی سرکشی، پھر اس کے انکار، پھر اس کے انجام سے ہمیں باخبر کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 to 44 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کو انتہائی طاقتور حکومت دی گئی اور ان کی صفات اور جذبہ تبلیغ اسلام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، دونوں نے اس فضیلت پر شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں، پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئیں۔ پھر اس چونٹی کا ذکر ہے جو ان کے لشکر کے راستے میں آئی تو اس نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اس کا لشکر جو ہے تمہیں کچل ڈالے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی وہ بڑی خوبصورت ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے قابو میں رکھیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے آپ خوش رہیں، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے قابو میں رکھ کہ میں شکر گزار بنوں۔ دراصل نعمتوں کی جو آزمائش ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس میں آپے سے باہر ہو جانا اور فقر مبتلا ہونے کا جو زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ انتہائی شکر گزاری کا رویہ ہے کہ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی ان کے دل پر کیا اثرات ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ذکر آ جاتا ہے کہ سب پرندوں کے درمیان حدود حاصل نہیں تھا۔ جب آیا تو اس نے ایک سورج پرست قوم کا تذکرہ کیا جس کی ملکہ ایک عورت ہے، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے ملکہ کو دعوت دین اور اطاعت کا پیغام بھجوایا۔ ملکہ کی دانائی اور عقلمندی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے سرداران قوم سے کہا کہ اے میرے سرداروں، تم میری اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور ہوس رکھنے والے بادشاہوں کا بھی یہی چلن ہے۔ لیکن ہم سورۃ الکہف میں خدا خوفی والے حکمران اور بادشاہ حضرت ذوالقرنین کی مثال پڑھ کر آئے ہیں۔ ملکہ نے پھر جواباً انہیں ہدیہ بھیجا جنہیں سلیمان علیہ السلام نے وصول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے۔ پھر ملکہ نے ان کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فورسز کے ذریعے پلک جھپکتے اس کا تخت اپنے دربار میں منگوا لیا۔ تو ان سارے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے جب تخت پاس رکھا، انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور شکر گزاری کا اظہار کیا اور اس نعمت کو امتحان قرار دیا۔ پھر ملکہ وہاں پر حاضر ہوئی تو وہاں اپنا تخت دیکھ کر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانیوں کی سمجھ آ گئی۔ اس نے تکبر نہیں کیا بلکہ ایمان قبول کر لیا۔ جب حق اس پر واضح ہو گیا تو اس کا نفس، اس کی حکومت، اس کے آباء و اجداد کا دین، کوئی بھی چیز اسے قبولیت حق سے پھر روک نہ سکی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چمکدار فرش کو ملکہ کا پانی سمجھنا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کی کیا شان و شوکت تھی، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتے تھے، کیونکہ نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا سب سے بڑی ناشکری ہے۔ آیت نمبر 45 to 53 میں صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہاں ان کی قوم میں 9 جتھے دار فسادی لیڈرز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے، اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مکر یعنی خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی کی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو، ان کی قوم کو، سب کو غارت کر دیا۔ پھر آیت نمبر 54 to 58 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بدعمال تھے کہ کہتے تھے کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدل کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ آج کے اس بارے میں 4 دعائیں آئی ہیں، اس میں 2 سورہ فرقان کی دعائیں ہیں، ایک آیت نمبر 65 میں، دوسری 74 میں ہے، اور سورہ شعراء کی جو دعا ہے وہ 83 to 85 آیت میں ہے۔ ہم سورہ نمل میں آنے والی دعا سے آج کے سبق کا اختتام کریں گے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب،
مجھے قابو میں رکھیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے آپ خوش رہیں، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔